الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ گزشتہ دبستہ سے ہم تقریباً 47 حکایات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت چہل و ہشتم یعنی 48ویں حکایت۔ شخص گرسنہ می رفت، ایک بھوکا شخص جا رہا تھا۔ شخص گرسنہ می رفت، ایک بھوکا شخص جا رہا تھا۔ اعرابی را دید، ایک دیہاتی کو دیکھا۔ اعرابی را دید، دیہاتی کو دیکھا کہ بر کنارے دریا طعام می خورد، کہ دریا کے کنارے کھانا کھا رہا ہے۔ شخص گرسنہ می رفت، اعرابی را دید کہ بر کنارے دریا طعام می خورد۔ ایک بھوکا شخص جا رہا تھا، اس نے اعرابی کو دیہاتی کو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے کھانا کھا رہا ہے، یعنی دریا کے کنارے کھانا کھاتے ہوئے ایک دیہاتی کو دیکھا۔ نزد او رفت، اس کے نزدیک گیا، بھوکا شخص اس کے نزدیک گیا۔ نزد او رفت، اس کے نزدیک گیا، وہ گفت اور کہا، از طرف خانہ تو می آیم، کہ میں تیرے گھر کی طرف سے آ رہا ہوں۔ از طرف خانہ تو، تیرے گھر کی طرف سے، می آیم میں آ رہا ہوں۔ از طرف خانہ تو می آیم، میں تیرے گھر کی طرف سے آ رہا ہوں۔ اعرابی پرسید، دیہاتی نے پوچھا کہ زن و فرزند و شتر من ہما بخیریت اند، کہ میری بیوی، میرا بیٹا اور میرا اونٹ سب خیریت ہیں؟ اعرابی پرسید، اعرابی نے پوچھا کہ زن و فرزند و شتر من ہما بخیریت اند، کہ میری بیوی، میرا بیٹا اور میرا اونٹ سب خیریت سے ہیں؟ گفت، اعرابی نے کہا، اس شخص نے، بھوکے شخص نے کہا، بلے، کیوں نہیں، ہاں، بلے مطلب ہاں، بلے ہاں، بھوکے شخص نے کہا ہاں، سب اچھے ہیں۔ اعرابی را خاطر طمع شد، اعرابی مطمئن ہو گیا۔ اعرابی را خاطر جمع شد، اعرابی مطمئن ہو گیا۔ وہ باز بر آن شخص نظر نہ کد، پھر اس شخص پر نظر نہیں کیا۔ اعرابی را خاطر جمع شد، اعرابی جو تھا دیہاتی مطمئن ہو گیا۔ اعرابی را خاطر جمع شد، اعرابی اطمینان سے بیٹھ گیا، اعرابی مطمئن ہو گیا۔ وہ باز بر آن شخص نظر نہ کرد، اور پھر اس شخص پر نظر نہیں کیا، پھر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا۔ آن شخص گفتن آغاز کرد، اس شخص نے کہنا شروع کیا۔ آن شخص گفتن آغاز کرد، اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ اے اعرابی، کیا کہنا شروع کیا کہ اے اعرابی، اے دیہاتی، این سگ کے حالہ بحضور تو نشست است، اگر سگے تو زندہ می ماند چونی می شد۔ اے دیہاتی، یہ کتا، این سگ کے، یہ کتا جو کہ حالہ ابھی، بحضور تو تیرے سامنے، تیرے پاس، نشست است بیٹھا ہے، اگر سگے تو، اگر تیرا کتا زندہ می ماند زندہ ہوتا، چونی می شد اسی طرح ہوتا، کہ اس نے کہا اے اعرابی، این سگ کے حالہ بحضور تو نشست است، اگر سگے تو زندہ می ماند چونی می شد، کہ اے دیہاتی، یہ کتا جو کہ ابھی تیرے سامنے بیٹھا ہے، یہ کتا جو کہ ابھی تیرے پاس بیٹھا ہے، اگر تیرا کتا زندہ ہوتا تو اسی کی طرح ہوتا۔ اعرابی سر بالا کرد، اعرابی نے سر کو اٹھا لیا، اعرابی نے سر بالا کرد، اعرابی نے سر اٹھایا۔ وہ گفت اور کہا، سگے من از چے سبب مرد، سگے من میرا کتا، از چے سبب کس وجہ سے مرد مر گیا۔ اعرابی سر بالا کرد، اعرابی نے سر کو اٹھایا، دیہاتی نے سر کو اٹھایا۔ وہ گفت اور کہا، سگے من از چے سبب مرد، میرا کتا کس وجہ سے مرا۔ گفت، اس شخص نے کہا، گوشت شترے تو بسیار خورد،
تیرے اونٹ کا گوشت زیادہ کھا لیا، یعنی تیرے کتے نے تیرے اونٹ کا گوشت زیادہ کھا لیا اس لیے مر گیا۔ گوشت شترے تو بسیار خورد، تیرے اونٹ کا گوشت زیادہ کھا لیا۔ پرسید کے شتر چگونا مرد، اس نے پوچھا یعنی دیہاتی نے پوچھا کہ اونٹ کس طرح مرا؟ پرسید کے شتر چگونا مرد، پوچھا کہ اونٹ کس طرح مرا؟ گفت، اس شخص نے کہا، زنے تو مرد ازی سبب کسے اورا گاہ کاہ وہ دانا وہ آب نداد۔ اس شخص نے کہا کہ زنے تو مرد، تیری عورت تیری بیوی مر گئی، ازی سبب اسی وجہ سے، کسے کسی شخص نے، اورا اس کو یعنی اونٹ کو، گاہ کاہ کہتے ہیں گھاس کو، کاہ وہ دانا وہ آب نداد، گھاس دانا اور پانی نہیں دیا۔ یعنی اس شخص نے کہا تیری بیوی مر گئی اور کسی شخص نے اسے گھاس دانا پانی وغیرہ نہیں دیا، اس لیے اونٹ مر گیا۔ پرسید کے شتر چگونا مرد، اس نے پوچھا کہ اونٹ کس طرح مرا؟ گفت، اس شخص نے کہا، زنے تو مرد، تیری عورت مر گئی، تیری بیوی مر گئی، ازی سبب کسے اورا کاہ وہ دانا وہ آب نداد، اسی وجہ سے کسی شخص نے اسے گھاس دانا پانی نہیں دیا۔ پرسید زن چگونا مرد، اس شخص نے پوچھا یعنی اعرابی دیہاتی نے پوچھا، پرسید زن چگونا مرد، دیہاتی نے پوچھا عورت کس طرح مری؟ گفت، اس شخص نے کہا، بھوکے شخص نے کہا، در غمے پیسرے تو بسیار گرست او سنگ را بر سرو سینہ زد۔ بھوکے شخص نے کہا کہ تیرے بیٹے کے غم میں، در غمے پیسرے تو، تیرے بیٹے کے غم میں، بسیار گرست بہت روئی، وہ سنگ را اور پتھر کو، بر سر و سینہ زد اور پتھر کو سر اور سینے پر مارنے لگی۔ ٹھیک ہے۔ پرسید زن چگونا مرد، دیہاتی نے پوچھا عورت کس طرح مری؟ گفت، اس بھوکے شخص نے کہا، در غمے پیسرے تو بسیار گرست، تیرے بیٹے کے غم میں بہت روئی، وہ سنگ را بر سر و سینہ زد اور پتھر کو سر اور سینے میں مارنے لگی۔ پرسید پیسر چگونا مرد، اس نے پوچھا بچہ کس طرح مرا؟ میرا فرزند میرا بیٹا کس طرح مرا؟ پرسید پیسر چگونا مرد، اس نے پوچھا میرا بیٹا کس طرح مرا؟ پیسر چگونا مرد، لڑکا کس طرح مرا؟ گفت، بھوکے شخص نے کہا، کھانا برعو افتاد، اس شخص نے کہا کھانا اس پر گر گیا، یعنی گھر اس پر گر گیا، کھانا برعو افتاد، گھر اس پر گر گیا اس لیے وہ مر گیا۔ گفت، کھانا برعو افتاد، اس شخص نے کہا گھر اس پر گر گیا اس لیے وہ مر گیا۔ اعرابی چوں این احوال خانہ خرابی شنید، دیہاتی نے جب گھر بربادی کے یہ احوال سنے، اعرابی چوں این احوال خانہ خرابی شنید، دیہاتی نے جب گھر کی خرابی کے احوال سنے، گھر بربادی کے احوال سنے، خاک بر سر انداخت، سر پر خاک یعنی مٹی ڈالنے لگا، خاک بر سر انداخت، مٹی سر پر ڈالا، و طعام را ہمیجا گجاشت، اور کھانے کو اسی جگہ رکھا، و طعام را ہمیجا گجاشت، اور کھانے کو اسی جگہ چھوڑ دیا، وہ طرف خانہ خود روانہ شد، اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آن شخص بدی حکمت طعام یافت، وہ شخص اسی حکمت کے تحت کھانا پایا۔ آن شخص بدی حکمت طعام یافت، وہ شخص اس حکمت سے کھانا پایا، یعنی بھوکا شخص اس حکمت سے کھانا پایا۔ حکایت چہل و نہم، یعنی 49ویں حکایت۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتند، سوداگر کہتے ہیں تاجر کو۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتند، تاجر بادشاہ کے پاس گئے، وہ اسپاں را بروے عرض نمود، اسپا کہتے ہیں گھوڑوں کو، اسپ کی جمع اسپاں، وہ اسپاں را بروے عرض نمود، اور گھوڑوں کو اس کے سامنے پیش کیا، اور گھوڑوں کو اس پر پیش کیا۔ بادشاہ بسیار پسندید، بادشاہ بہت پسند کیا، بادشاہ بہت پسند کیا، وہ خرید اور اسے خرید لیا، وہ لک روپیہ زیادہ از قیمت بسوداگراں داد، اور 1,00,000 روپیہ
قیمت سے زیادہ سوداگروں کو دیا اور تاجروں کو 1,00,000 روپیہ قیمت سے زیادہ دیا. وہ 1,00,000 روپیہ زیادہ از قیمت بسوداگراں داد اور قیمت سے 1,00,000 روپیہ زیادہ تاجروں کو دیا. وہ فرمود اور کہا اور فرمایا کہ از ملک خود باز اسپارہ بیاریر کہ اپنے ملک سے پھر گھوڑے لے کر کے آئیے گا. کہ از ملک خود کہ اپنے ملک سے باز پھر اسپارہ بیارید گھوڑا لائیے. فرمود کہ از ملک خود باز اسپارہ بیارید. بادشاہ نے کہا کہ اپنے ملک سے پھر گھوڑا لائیے. سوداگراں رخصت شدند، تاجر رخصت ہو گئے. روز بادشاہ در حالت خوشی و مستی. وزیر را گفت ایک دن بادشاہ، روز بادشاہ ایک دن بادشاہ. در حالت خوشی و مستی، خوشی اور مستی کی حالت میں. وزیر را گفت، وزیر کو کہا کہ اسامی جمیع احمقاں بنویس کہ تمام بے وقوفوں کا نام لکھ. روز بادشاہ در حالت خوشی و مستی. وزیر را گفت کہ اسامی جمیع احمقاں بنویس. ایک دن بادشاہ خوشی اور مستی کی حالت میں اپنے وزیر سے کہا کہ تمام احمقوں کا، تمام بے وقوفوں کا نام لکھ. وزیر عرض کرد، وزیر نے عرض کیا پیش ازیں نوشتہ ام، اس سے پہلے میں لکھ چکا ہوں. پیش ازیں نوشتہ ام، اس سے پہلے میں لکھ چکا ہوں. وہ اول نامہا نام حضرت است، اور ان ناموں میں پہلا نام حضرت کا نام ہے، یعنی آپ کا نام ہے. وہ اول نامہا نام حضرت است، اور ان ناموں میں پہلا نام آپ کا نام ہے. پرسید چرا، بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ گفت، وزیر نے کہا سوداگراں را 1,00,000 روپیہ کے برائے آوردن اسپاں بے زامنی وہ اطلاع مسکن آہاں عنایت شد. اس نے کہا، یعنی وزیر نے کہا تاجروں کو 1,00,000 روپیہ گھوڑا لانے کے لیے، برائے آوردن گھوڑوں کو لانے کے لیے، بے زامنی بغیر ضمانت کے، و اطلاع مسکن آہاں اور ان کے گھر نہ جان کر، ان کے گھر اور ان کے رہنے کی جگہ نہ جان کر، عنایت شد عنایت کیا. یعنی آپ نے تاجروں کو ان کے بغیر کسی ضمانت کے اور ان کے رہنے کی جگہ کو جانے بغیر آپ نے 1,00,000 روپیہ انہیں عطا کیا. گفت، وزیر نے کہا سوداگراں را 1,00,000 روپیہ کے برائے آوردن اسپاں بے زامنی وہ اطلاع مسکن آہاں عنایت شد کہ تاجروں کو 1,00,000 روپیہ گھوڑا لانے کے لیے بغیر کسی ضمانت اور ان کے رہنے کی جگہ جانے بغیر آپ نے عنایت کیا، آپ نے عطا کیا. علامت حماقت است، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. علامت حماقت است، بے وقوفی کی علامت ہے. بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا اگر سوداگراں اسپاں را بیارند، اگر تاجر گھوڑا لے آئیں. اگر سوداگراں اسپاں را بیارند، اگر تاجر گھوڑا لے آئیں. پس چے باید کرد، پھر تو کیا کرے گا؟ اگر سوداگراں اسپاں را بیارند، پس چے باید کرد، اگر تاجر گھوڑا لے آئیں تو کیا کرے گا؟ گفت، وزیر نے کہا اگر بیارند، اگر وہ لے آئیں گے. نام حضرت از دفتر احمقاں مہ خواہم کرد، کہ اگر وہ لے آئیں گے حضرت کا نام یعنی بادشاہ کا نام، از دفتر احمقاں بے وقوفوں کے دفتر سے، بے وقوفوں کے رجسٹر سے، مح خواہم کرد مٹا دوں گا. اگر بیارند نام حضرت از دفتر احمقاں مح خواہم کرد، اگر وہ لے آئیں گے تو حضرت کا نام یعنی بادشاہ کا نام بے وقوفوں کے رجسٹر سے مٹا دوں گا. و نام سوداگراں آنجا خواہم نوشت، اور تاجروں کا نام اس جگہ لکھ دوں گا. یعنی اگر تاجر پھر گھوڑا لے آئیں تو بادشاہ کا نام مٹا کر اس جگہ تاجروں کا نام لکھ دوں گا. حکایت 50 یعنی 50ویں حکایت.
شخص مال بسیار صراف را سپرد وہ بسفر رفت. شخص ایک شخص، مال بسیار بہت مال، صراف ایک صراف کو، صراف کہتے ہیں جو سونا چاندی پرکھنے والا ہوتا ہے اسے صراف کہتے ہیں. صراف کو سپرد، صراف کو سپرد کیا، دیا. و بسفر رفت اور سفر میں گیا. شخص مال بسیار صراف را سپرد وہ بسفر رفت. ایک شخص بہت مال، بہت زیادہ مال ایک صراف کے سپرد کیا اور سفر میں گیا. چوں باز آمد جب واپس آیا، تقاضا نمود تقاضا کیا، یعنی جب واپس آیا تو اسے مال کا تقاضا کیا، مال مانگا. صراف انکار کرد، صراف نے انکار کیا. صراف انکار کرد، صراف نے انکار کیا. وہ قسم خورد کے مورا ہیچ نہ سپردئی، اور قسم کھایا کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا. وہ قسم خورد کہ مورا ہیچ نہ سپردئی، اور قسم کھایا کہ تو نے میرے سپرد کچھ نہیں کیا. مورا مجھ کو، ہیچ نہ سپردئی تو نے کچھ سپرد نہیں کیا. وہ قسم خورد کہ مورا ہیچ نہ سپردئی، اور قسم کھایا کہ تو نے میرے سپرد کچھ نہیں کیا، تو نے میرے سپرد کچھ نہیں کیا. شخص پیش قاضی رفت وہ شخص قاضی کے پاس گیا. وہ احوال خود گفت اور اپنا حال بتایا. قاضی تأمل کردہ فرمود، قاضی نے سوچ کر کہا، کسیرا مگوہ کے فلاں صراف مال من نمی دہد. کسی شخص سے مت کہو کہ فلاں صراف میرا مال نہیں دیتا. قاضی تأمل کردہ فرمود کہ کسیرا مگوہ کہ فلاں صراف مال من نمی دہد. قاضی نے سوچ کر کہا کہ تو کسی سے مت کہو کہ فلاں صراف میرا مال نہیں دیتا. تدبیر برائے مال تو خواہم کرد، میں تیرے مال کی تدبیر کروں گا. تدبیر برائے مال تو خواہم کرد، میں تیرے مال کی تدبیر کروں گا، میں تیرے مال کے لیے تدبیر کروں گا. قاضی صراف را تربید، قاضی نے اس صراف کو بلایا. قاضی صراف لا تلبید، قاضی نے اس صراف کو بلایا. وہ گفت اور کہا، کار ہائے بسیار بمن پیش آمدہ است، مجھے بہت کام پیش آئے ہیں، میرے سامنے بہت کام ہے. کار ہائے بسیار بمن پیش آمدہ است، میرے پاس بہت کام پیش آئے ہیں، میرے پاس بہت کام آئے ہیں، یا پھر میرے پاس بہت کام ہیں. ٹھیک ہے. کار ہائے بسیار بہت زیادہ کام، بمن پیش آمدہ است میرے پاس آئے ہیں. تنہا کردن نمی توانم، میں اکیلا نہیں کر سکتا. تنہا کردن نمی توانم، میں اکیلا نہیں کر سکتا. ترا نائب خود کردن می خواہم، تجھے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. ترا نائب خود کردن می خواہم، میں تجھے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. زیرا کہ متدین ہستی، کیونکہ تو دیندار آدمی ہے، کیونکہ تو دیانتدار آدمی ہے. ٹھیک ہے. صراف قبول کرد، صراف نے قبول کیا. و بسیار خوش گردید، اور بہت خوش ہوا. چوں بخانہ رفت جب گھر گیا. قاضی شخص را تلبید، قاضی اس شخص کو بلایا. و گفت اور کہا، حالا مال خود الصراف بخواہ، اب صراف سے اپنا مال چاہ، اب صراف سے اپنا مال مانگ. البتہ خواہد داد، یقیناً دے گا. شخص مذکور پیش صراف رفت، مذکورہ شخص وہ شخص صراف کے پاس گیا. شخص مذکور پیش صراف رفت، مذکورہ شخص فلاں وہ شخص صراف کے پاس گیا. صراف چوں روئے او دید، صراف نے جب اس کا چہرہ دیکھا، جب صراف نے اس شخص کا چہرہ دیکھا. صراف چوں روئے او دید، صراف نے جب اس کا چہرہ دیکھا. گفت کہا، بیا آئیے، خوش آمدی، اچھے آئے. مال تو فراموش کردہ بودم، میں تمہارا مال بھول گیا تھا.
مالے تو فراموش کردہ بودم، میں تیرا مال بھول گیا تھا، دی شب مرا یاد آمد، کل رات مجھے یاد آیا، دی شب مرا یاد آمد، کل رات مجھے یاد آیا، القصہ مال بہو داد، الغرض اسے مال دیا، القصہ مال بہو داد، القصہ یہ کہ اسے مال دیا، وَأَز طمع نیابت پیش قاضی رفت، اور نیابت کی لالچ سے قاضی کے پاس گیا، نائب بننے کی لالچ سے، نیابت کی لالچ سے قاضی کے پاس گیا، قاضی گفت، قاضی نے کہا، امروز پیش بادشاہ رفتہ بودم، آج میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، قاضی نے کہا، امروز پیش بادشاہ رفتہ بودم، آج میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، شنیدم کے کار بزرگ تورا سپردن می خواہد، میں نے سنا کہ وہ تجھے بڑا کام دینا چاہتے ہیں، کار بزرگ بڑا کام، تورا تجھے سپرد می خواہد سپرد کرنا چاہتے ہیں، شنیدم کے کار بزرگ تورا سپردن می خواہد، میں نے سنا کہ وہ تجھے بڑا کام دینا چاہتے ہیں، وہ تجھے بڑے کام سپرد کرنا چاہتے ہیں، خدا را شکر کن، اللہ کا شکر کر، خدا کا شکر کر، کہ مرتبہ بزرگ خواہی یافت، کہ تو بڑا مرتبہ پائے گا، خدا را شکر کن کہ مرتبہ بزرگ خواہی یافت، خدا کا شکر کر کہ تو بڑا مرتبہ پائے گا، حالہ نائب دیگر برائے خود تلاش خواہم کرد، اب میں دوسرا نائب اپنے لیے تلاش کرتا ہوں، حالہ نائب دیگر، اب دوسرا نائب برائے خود اپنے لیے تلاش خواہم کرد، میں تلاش کرتا ہوں، حالہ نائب دیگر برائے خود تلاش خواہم کرد، اب میں اپنے لیے دوسرا نائب تلاش کرتا ہوں، القصہ قاضی اورا بدیں ہیلا رخصت کرد، الغرض قاضی نے اس ہیلے کے ذریعے سے اسے رخصت کیا، القصہ قاضی اورا بدیں ہیلا رخصت کرد، القصہ الغرض قاضی نے اسے اس ہیلے کے ذریعے سے، اس تدبیر کے ذریعے سے رخصت کیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔